سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين عليه ذات السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمنى صلاه بعلي بن أبي طالب لما خلق الله النار ابواب مجلس پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا حدیث الناس علی حب علی بن ابی طالب کما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت جمع ہو جنا پھر اللہ جہنم کو پیدا نہ کرے گا۔ اور میرے سامنے
پر نہیں ہے لیکن ایک بندے تیرے آخر زبان نال کہ محمد تو اللہ دا رسول ہے اساں گواہی دیندے ہاں تو اللہ دا پیغمبر ہے یہ بندے جھوٹ پہ بولتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ بندے فقط اور فقط زبان نال وہ پیغمبر تسلیم کرتے ہیں نبی تسلیم کرتے ہیں دل نال تسلیم نہیں کرتے ماشاءاللہ یہ جنہ دل نال تسلیم چلے سے بات ایک بندے منافق توزن کر کے مومن بن ویسے سمجھ بیٹھے ہو مومن تے منافق کی فرق کیا ہے کہ مومن جو ہے جو زبان نال اقرار کرے سی دل نال تسلیم کرے سی اور پھر ارکان دے ذریعے ظاہر کرے سی منافق کیا ہو سی زبان نال تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل نال تسلیم نہیں کر رہا اسی کو منافقت آتی ملی ہے اس دل و ہور تے زبان تے کچھ ہور ہوتا ہے یہ منافق ہے تو پیغمبر اسلام فرمائی جا رہی تیرے بارے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اگر محبت رکھیں تو انہوں نے دل جو ایمان ہے جو محبت نہیں رکھیں گے تو وہ لوگ منافق ہیں پھر مومن نہیں مار سکتے ماشاءاللہ معلوم ہو جاتا جو بندہ علی نال واقع محبت رکھتا ہے تو سارے لوگ علی نال محبت کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً در حقیقت پیغمبر نال محبت کر رہا اور ہے میرے مومن سامی جی علی نال اگر محبت کرنا دل ہو تو پیغمبر نال بھی محبت کرنا تو سورہ احقاف کی گواہی دے دیتی ہے کہتے ہیں پیغمبر یہ لوگ زبان نال کو نبی تسلیم کریں گے دل لوگ تسلیم نہیں کریں گے لوگ زبان نال کہا کہ علی کو امام مانیں گے سردار مانیں گے دلو علی کو امام تسلیم نہیں کریں گے دل نال علی نال محبت نہیں کریں گے دل نال علی دی ولایت نہیں رکھتے اے پیغمبر اگر دل نال رکھے نہ اللہ جاننا بڑھاوے گا ماشاءاللہ لیکن چار چیزوں کے بارے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب چار ایسی چیزیں ہیں جنہاں دی میں اللہ تے کو اختیار نہ دینا چاہتا اگر غور نہ سنائے اللہ پیغمبر اسلام کو چار چیزوں دے اختیار نہیں دے دیا پہلی چیز کیا ہے اے میرا پیغمبر تے میری مرضی تو بغیر نہیں بولنا ہوا جلدی وان ہوا ان ہوا الا وحی یوحا اے میرا پیغمبر تو بول ہی نہیں سکتا جب تک میری وحی نازل نہ ہوئے تاکہ کل لوگ نہ کہیں محمد مصطفیٰ اپنی مرضی کرتا ہے ہر گل وچ لہذا جب اپنی مرضی اگر ساری مرضی کوئی گل تسلیم کران یا نہ کران تو بڑی مرضی ہے لہذا اے میرا محمد کہیں بول رہی نہیں جب تک میں وحی نہ کراں پھر فرمایا میرے پیغمبر دوسری چیز یہ ہے جو میں کو اختیار نہ دینا چاہتا وہ کیا ہے عقد فاطمہ الزہرا میں زہرا کا عقد میں خود کرنا ہے اے پیغمبر کا تو زہرا اگر تو باپ ہے تیری بیٹی ہے ہمیشہ باپ کو اختیار ہے بیٹی سے لیکن فاطمہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ فاطمہ کا عقد میں کائنات کرنا ہے ماشاءاللہ جناب فاطمہ الزہرا عقد متعلق خالق فرمایا محمد فاطمہ کا عقد کسی غیر نال نہیں کرنی علی ابن ابی طالب نال کرنا پیغمبر اسلام فرمایا پوری کائنات میں نگاہ کی تھی اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو فاطمہ کا کف بن سکے اگر فرمایا آدم کو پھر کے جناب عیسیٰ تک کوئی پیغمبر فاطمہ کا کف نہیں بن سکتا کوئی نبی فاطمہ کا کف نہیں بن سکتا جی میں تو نبی نہ یہ کوئی جتنی بڑی کوئی ہستی ہوئے قیامت تک فاطمہ کا کف کوئی نہیں بن سکتا سوائے علی ابن ابی طالب ماشاءاللہ سوائے علی کوئی کف نہیں اسی وجہ سے بات کرنا ہے کائنات میں اگر کوئی بے مثال جوڑا ہے کوئی معصوم جوڑا ہے تو علی و فاطمہ کو جوڑا ہے کائنات میں دوسرا جوڑا آج تک نہیں بنا نہ کوئی بن سکتا ہے ماشاءاللہ تیسرا اگر پیغمبر تیسری چیز کا بھی میں حق تک مجھے سام وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوا اسی خلافت کا بھی حق میں تک نہ لیتا جس
مرضی نال نہیں کرنا. ماشاءاللہ. یعنی پیغمبر کو بھی اپنا جانشین بنانا کا حق حاصل نہیں, اپنا نائب بنانا کا حق حاصل نہیں. جاتے لوگ بڑے پیغمبر کا جانشین کسی کو بھیج کے بناوے, ماشاءاللہ. پیغمبر کو اختیار نہیں. انی جاہد کا فلال سے خلیفہ, میں اللہ خلیفہ زمین کے بنانے والا ہوں, میں امام بنانے والا ہوں. اے محمد تیرا کام ہے فقط اعلان کرنا. جب اعلان کا اختیار ہے جب اپنا جانشین بنانے کا اختیار ہو نہیں. کیوں کا انکار کر ویسے کہ پیغمبر اپنی مرضی نال اپنا جانشین بنایا ہے. تو جو ہے محترم سامعین جی پھر توجہ ہوئے کہ پیغمبر اپنی مرضی کئی حال دن نعمان فیض میں واقعہ پہلے سنا چکا مسئلے سے. اس آکے یا رسول اللہ یہ کہا علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین اپنا نائب اپنا خلیفہ جو بنایا تھے اپنی مرضی نال. پیغمبر فرمایا کہ میں اپنی مرضی کی میں تو ہمارے جن کو حالات افعال استاد ہوں, میں ہمیشہ اللہ کی وحدت منتظر رہا. میں علی کو خود مرضی نال نہیں بنایا بلکہ اللہ نے علی کو میرا جانشین بنایا. ماشاءاللہ. اصل علی کی امام بنایا میرے محترم سامعین تو اللہ نے بہت بڑا بنایا. خالی اس طرح سے تو نہیں مقابلہ نہیں. اور دنیا صاحبوں نے نہیں تو علی کو چھوڑو تو فلانے کو مت دو کبھی نہیں ہو سکتا. تو جس کو مرضی مان کیا کب کہا تھا ایسا کر تو کہا جڑی ہو تو مت کب کوئی لیکن تیرے ضرورت کیا ہے کہ تو آ کے علی کو چھوڑو. بھائی علی کو چھوڑنا تھا کافر کی میں جا. ماشاءاللہ. اصل علی کو چھوڑ کے اسلام تو خارج ہو گیا. حکم خدا نہ علی خلیفہ رسول بڑا ہے, پیغمبر نے حکم اللہ نہیں بڑا. ماشاءاللہ. مجھے بیٹھے ہو اے محمد اس چیز میں تو اختیار نہ دیسا جو تو اپنی مرضی نہ جانشین بنا ہے. اے محمد میں یہ بھی اختیار نہ دیسا کہ اگر کوئی شخص آوے اپنی منمانی کرنا چاہے. ایک وفد آیا ہے مدینے سے, وفد کیا سننا اسا مسلمان ہونا چاہتے ہیں تے نالے گھر نہیں پڑھتے ہیں لیکن ساری کوئی چانس ہوتا ہے ساری چاند دو اسلام مل کے پڑھائیں. پہلی شرط ہے آسان کرنا آسان ہے سال بعد آج نہیں سال بعد. کیوں اس وجہ تو کہ پورا سال آسان ہوتا نہیں کرتی ہے پوجا کہ سال بعد اسلام مسلمان سب اجازت ہے بتانا نہیں اختیاری سال تو ہمارے پر انتظار کر اتنا سال پوجا کرو ہوتا نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان ہونا ہے تو آج ہو. اچھا رسول اللہ مسلمان آج ہو گیا لیکن شرط ہے جو ایسا پورا سال نماز نہ پڑھ سکا سن بیٹھے ہو کلمہ پڑھ دیں ہم لیکن ایک صاحب اجازت میرے بجے پورا سال ایسا نماز پوری پڑھنی ظاہر ایسا اتنا دیہاتی کا ہم ایسا ہوتے ہیں نا محبت ہے اجازت ہے ایسا پورا سال نماز نہ پڑھا. پیغمبر فرماتے ہیں اس کا میں محمد کو اختیار نہیں اللہ کو اختیار ہے. ماشاءاللہ. میں کہے کہ بیٹی اجازت نہ آئے گا کہ دوسرا نماز نہ ہوتا نہیں پوجا دی اجازت دے سا نہ نماز نہ پڑھ دی اجازت دے سا. ہم بڑی گل سوچ لی ہے جو پیغمبر فرماتے ہیں میں کوئی اجازت نہیں تو میں کیا ہوا تھا میں کو نماز نہ پڑھی کر میں کو سی ایسا بولو نا ایسا بول بھی میں کو اجازت دے کہ ہاتھ کر تو بڑی گل ہے تو جنا چلا ویسے مسئلہ ہے کوئی میں تو پھر میں کون ہوں جو تو پیغمبر اسلام کو حکم ہے محمد نے کو اجازت نہیں دے سکتا. آج اگر کلمہ پڑھ کے نہ کتنا نے کہنا کہ نماز واجب ہے نہیں. یہ شریعت حکم نہیں کہ بچہ بالغ ہو جائے کہ جس
کہ دوران نماز اگر اگر کو کوئی رشتہ دار یاد آتی ہے، پھر اگر بیٹا پہنچتی ہے، باپ پہنچتی ہے، کوئی دار پہنچتی ہے، دوران نماز کا کوئی یاد آ گیا، رو پڑ جاتی ہے، اپنے بیٹے کے نام میں، اپنے والد کے نام میں، نماز میری بات ہے، نماز دوبارہ غیر انسان ہے، دکھ ہویا سے رو پڑ جاتی ہے، گریہ ٹوٹا سے شریعت کا حکم ہے، نماز دوبارہ پڑھ، نماز میری بات ہوگی. لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہیں دوران نماز مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام یاد آ گیا ہے، مولا کا سجدہ یاد آ گیا، مولا کی غربت یاد آ گئی کہ روٹ پہ نماز باطل نہیں بلکہ اجر عظیم بھی ہے. سوال ہے امام حسین کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. محترم سامعین یہ سمجھے نماز جیسا اہم ترین فریضہ دنیا کے روز سے نماز باطل، دولت واسطے روز سے نماز باطل، پتر واسطے روز نماز باطل، اگر غم حسین ضرور بھی ہیں تو کوئی نماز باطل نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. یہ آزاداری امام حسین، یعنی امام حسین کو رونا آزاداری ہے، امام حسین کا کام کرنا آزاداری، نماز اس کی آزاداری امام حسین ہے کہ بشرط معرفت ہے. اگر وہ کبھی آزاداری ہوتی کیا تو بیچارہ پتہ نہیں کیا سمجھے. صلاۃ پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ایسا میں نے میں کو کوئی اختیار نہیں، میں کو اجازت دے مانی نماز کا لینا باقی نہ کرا تھا مسجد آباد ہونی چاہیے. ہر وقت کوشش کریں کبھی حسین منایا جائے. مولانا ضلع میں تیرے غم میں زیادہ کپڑے پہن، میں تیرا ماتم کی کرے، میں تیرا غم منایا ہے، میں تو پڑھا ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے. مولا تیرا حکم ہے کہ اس چیز کو بھی بجا لا نہ رہے کہ اس مقصد واسطے میں عظیم قربانی پیش کی تھی، وہ دین مصطفیٰ کی پتہ کی خاطر رہا. جی اور ہمارے سامنے حدیث پیغمبر پڑھی ہے کہ اگر دنیا ساری محبت علی جمع ہو گیا اللہ جہنم کو نہ بناوے گا. پیغمبر اسلام کو میں نے اگر کوئی بندہ جس کی جناب میں پور بلاتا ہے عمر ہوئے یعنی 28,000 سال اور جہاں موسم سامی اگر پریشان نہ ہو گئے سارے ملی سلوات سے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی جناب میں پور بلاتا سے 28,000 سال اور 28,000 سال کی عبادت خدا کی اس کو حج کی تے وہ وقت بدر دے پہاڑاں دے برابر سونا تے چاندی سلا دیتی سارے سکھی روزے رکھے حج کرنے لگے عبادت خدا کر 28,000 سال جناب دور دے برابر سے کی عبادت کی تھی. پیغمبر فرماتے ہیں صفا تے مروہ کے درمیان بے گناہ قطع ہو گیا. ایک بندہ اگر دل وچ ولایت علی نہ رکھے گا تو جنت درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. ماشاءاللہ جی 28,000 سال کی ساری کی 70 سال 80 سال 90 سال زیادہ 100 سال. جی 100 سال سے کی سے بعد کتنی کتنی سال چلا کتنے سجدے کتنے روزے رکھے کتنے نمازاں پڑھی اور سب کو کتنے حج کیے. جی کوئی تو بندے یہ جن جہاد واجب کے کرے نہیں. جی بارہ او بندہ 28,000 سال مسلسل عبادت خدا کی لیکن جن محمد علی کو اس بندے سے کہ اللہ پوری عبادت ہوتی کرے سی کہ جنت کی خوشبو طرح سے بھی نہیں سکتا بندہ. اور جڑا محمد علی دل وچ نہیں رکھے گا میرے محترم سامعین بہت بڑی عظیم چیز ہے محمد علی ولایت علی. اس کو معمولی نہ سمجھے. جو پیغمبر فرماتے ہیں کچھ فائدہ ہی نہیں تھا. دیکھا یہ وہی گل کی تھی نا کہ عبادت بھی وہ جڑی صحیح عبادت ہوئے. ایسا ہوئے نا کہ عبادت کر کے ہم کرا چھوڑے. ایک دو لفظ ہیں بچا واسطے رسول. ایک لفظ ہے ضابط، ایک لفظ ہے حابط. ضابط کیا ہے؟ ایک قرآن کا لفظ ہے. حابط بھی قرآن کا لفظ ہے. ضابط ہے کہ کسی بندے نے نیک اعمال کیتے لیکن نہ گناہ بھی کرنا ہے. گناہ کی جاری ساری ہے، نیکی بھی جاری
ساری ہے نماز پڑھی چوری کی تھی حاجی کی طرح ڈاکہ ہی مارا برائی بھی کی تھی نیکی بھی کی تھی اس بندے دے اعمال ضابط ہونے پہ ایسا تو مراد ہے اگر کوئی چور پکڑا ہے نا چوری کو اس کا مال پولیس والے دیں گے سب درج کر لیں گے نا اس کو مال برآمد ہے اور وہ جمع کرتا بھائی تیرا مال جمع ہو گئے ضابط ہو گئے جب تک کسی بندے نے زمین پہ قبضہ کیا تھا گورنمنٹ کی زمین ضابط کر دی تھی یہ ساری تعبیر چاہ گئی کہ اٹھانی پر زمین ہے تیری نہیں ضابط ہو گئی ضابط بناتے ہیں کہ چیز اصلی باقی ہے ضائع نہیں ہوئی لیکن اس بندے کو وہ واپس کی دی کہ وہ تو مالے کو نہیں دیا اللہ پہ فرماتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرے تے برائی کو چھوڑے وہ اعمال ضابط ہوتے رہتے ہاں اگر توبہ کی تھی معافی چاہو گی تب اس کو اعمال دوبارہ مل سکتے ہیں کہ وہ ضابط ہو گیا ہے حق نہیں اور حق کیا ہے میرے محترم سامعین حق اس کو آدھے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جنہیں عمل کر دیں کہتے کہ نیک عمل ہے اولئک حبطت اعمالهم اللہ انہاں دے نیک اعمال کو حاضر کر دیتا ہے اولئک اصحاب النار ایوا بندے جہنم چلے ویندے تے پھر ویندے بھی کیا ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جہنم بندے راسے انہاں دوبارہ واپس نہیں آنا لازم رہی کیا ہے کہ ہمارا دن اسی دیتا ہے کسی نے گرو ہو سن کیا مطلب ہے میدان معاشرے پہلے بندے یہ بغیر حساب و کتاب دے جنت جا سکتے انہاں کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی لین دین نہیں کوئی جنت جا سکتا کون وہ انبیاء علیہ السلام تمام نبی معصومین علیہ السلام انہاں بغیر حساب دے جنت داخل پیدا ہوتے ہیں دوسرا گروہ کون جنہیں بغیر حساب دے جہنم چلے گئے انہوں نے کچھ نہیں ہوگا پہلے وہی کوئی حساب نہ کوئی بغیر حساب ایک یا بندہ جسے اعمال حق ہو گئے ایک بندہ بغیر حساب دے جہنم پہنچ کافر مشرک منافق یہ طے بندے بغیر حساب دے جاؤ جہنم یہ جو بندہ ہے جسے اعمال حق ہو نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیتا زکات دی صدقہ خیرات دیتا رہے سب کچھ رہتا رہے یعنی اعمال حق ہو گئے ہیں نہیں کیا آپ کا مطلب ہے کہ سرے تو وہ نیکی ہے بھی نہیں جب بندہ آ گیا امام جعفر